ہر بندہ بندوق اٹھا کے جہاد کر سکتا ہے، صرف گردن اڑانا جہاد کہلانا پسند کیا جا سکتا ہے؟ قطعا نہیں۔ اس خطے کے اندر مسلح جد و جہد بندوق کے زور پر یہ جائز نہیں ہے۔ ایک صدی میں تقریباً 300 جو قومی تحریک دنیا میں چلی ہے، غالب حصہ اس کا یہ غیر مسلح جدوجہد کی شکل میں کامیاب ہوئی ہے۔ مولانا خانزیب باجوڑ میں انعار سے قومی اسمبلی کی امیدوار ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے مولانا خانزیب ایک مختلف امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا تو میں جا کر فلسطین کو آزاد کر دوں گا۔ کل ایک ممبر تھا، اس نے اپنے جلسے میں یہ بیان دیا، تو مولانا میں سب سے یونیکلٹی یہ ہے، وہ کسی کو بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ جائے افغانستان میں جہاد کرے، آپ جائے فلسطین میں جہاد کرے۔ ویل پلیڈ ربانی مولانا خانزیب اس وقت اپنی الیکشن کمپین کے سلسلے میں ایک مقامی مارکیٹ میں موجود ہے۔ ولسی او کاروباری مشرانو د دې کلي وطن مشرانو ځوانانو راغونډ شو، ستاسو ډیره مننه کوو۔ یہاں پر ایک مولانا کا ایک سیکولر جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا لوگوں کے لیے ایک الگ تجربہ ہے۔ پاک افغان سرحد کے ساتھ منسلک ضلع باجوڑ کئی دہائیوں سے جہادی تنظیموں کے نشانے پر رہا ہے، اور یہاں پر جہادی سوچ اور افکار کی ترویج کی گئی، جس کا اثر آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ باجوڑ میں اس وقت دہشت گرد سب سے زیادہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں مولانا ایک مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہوئے بھی دوسروں سے کافی مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ اس الیکشن کمپین پر نکلنے سے پہلے ہم نے مولانا خانزیب کے ساتھ اس حوالے سے ایک نشست کی۔ جو افغان وار ہوا ہے اور آج تک اس کے اثرات ہم بھگت رہے ہیں، اس کو بھی مقدس جہاد بنایا گیا، مانا گیا۔ بدقسمتی سے جہاد کے فلسفے کا استحصال اس میں کیا گیا۔ ہر بندہ بندوق اٹھا کے جہاد کر سکتا ہے، صرف گردن اڑانا جہاد کہلانا پسند کیا جا سکتا ہے؟ قطعا نہیں۔ اس خطے کے اندر مسلح جد و جہد بندوق کے زور پر یہ جائز نہیں ہے۔ ایک صدی میں تقریباً 300 جو قومی تحریک دنیا میں چلی ہے، غالب حصہ اس کا یہ غیر مسلح جدوجہد کی شکل میں کامیاب ہوئی ہے۔ فلسطین کے حوالے سے بھی ہمارا نقطہ یہ نظر یہ ہے کہ جو اسرائیل کی اسٹیٹ ہے، اس کی قوت اتنی ہے کہ اگر وہاں پر مسلمان مسلح لڑیں گے تو اس کا حشر وہی ہوگا جو غزہ میں ہوا، ایک اسرائیلی کے بدلے 1000 مسلمان مارے جائیں گے۔ اس لیے مسلح جہاد کے حوالے سے قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم قوت بناؤ مخالف دشمن کے مقابلے میں۔ قوت کیا ہے اس وقت؟ سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اقتصادی استحکام ہے۔ جب تک یہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ دفاعی جہاد لڑنے کی شکل میں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ باجوڑ ووٹرز کے لحاظ سے تقریباً سب سے بڑا حلقہ ہے، مگر یہاں تعلیم کی شرح انتہائی کم ہے۔ مولانا خانزیب اور ان کے ساتھیوں نے کافی عرصے سے اسٹڈی سرکلز کا آغاز کیا ہے کہ جہاں وہ مقامی نوجوانوں کو اکٹھا کر کے مختلف موضوعات زیر بحث لاتے ہیں۔ اسٹڈی سرکل جو ہے نا، یہ سلسلہ ہم نے پچھلے 4-5-6 سال سے شروع کر رکھا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ نوجوانوں میں سیاسی شعور بیدار کیا جائے اور مکالمہ کا ایک رجحان پیدا کیا جائے۔ یہ جو شدت پسندی کی لہر پچھلی 20-25 سال سے اس خطے پہ ہے، تو شدت پسندی کی لہر کو ختم کرنے میں یہ بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے کہ لوگوں میں مکالمے کا رجحان پیدا کیا جائے۔ مولانا خانزیب نے اس الیکشن میں ایک مختلف کام یہ بھی کیا ہے کہ پارٹی منشور کے علاوہ باجوڑ کے عوام کے لیے ایک مخصوص منشور تیار کیا ہے۔
اور اسٹڈی سرکل میں آج کے موضوع کے علاوہ انہوں نے اپنی منشور کی کچھ نکات بھی نوجوانوں کے سامنے رکھے۔ میں نے بھی ان کی منشور میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک سوال مولانا صاحب کے سامنے رکھا۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس وقت باجوڑ کو کیا چیلنجز ہے اور اس کے لیے آپ کیا سوچ و فکر رکھتے ہیں؟ ہم نے اپنی منشور میں اس بات کو جگہ دی ہے کہ اگر ہم نے اس کلائمیٹ چینج کے اثرات سے اپنے علاقے کو، اپنے ماحول کو بچانا ہے تو پہاڑوں کو جنگل دینا ہوگا، پہاڑوں کے ساتھ ساتھ بارانی ڈیم کا ایک جال ہم نے بنانا ہوگا۔ اس کے اثرات ہمارے سماج پر پڑیں گے، جنگلوں پر پڑیں گے۔ بے شمار بیوائی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، جنگوں میں ہمارے بہت سے لوگ قتل ہوئے ہیں، یہاں پر بھیک مانگنے پر وہ مجبور ہو رہی ہے۔ جتنا یہاں پر مرد متاثر ہے اس سے زیادہ یہاں پر خواتین متاثر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے مسائل پر آج تک کوئی بات یہاں پر نہیں کی جاتی۔ سیاست میں تو وہ بالکل تبصرے سے خارج کی گئی ہے۔ پہلی دفعہ ہم نے منشور میں باجوڑ جیسے ایک دور دراز علاقے میں عورتوں کے مسائل کو شامل کیا ہے، تعلیم کے حوالے سے، اقتصاد کے حوالے سے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے۔ اسٹڈی سرکل کے فوراً بعد مولانا خان زیب ایک مقامی مدرسے کے ایک پروگرام میں شرکت کرنے گئے اور وہاں کے محتمم نے اپنے شاگردوں سے مولانا خان زیب کا کچھ یوں تعارف کروایا۔ نو الحمدللہ مولانا صاحب د نور په شان ښکاره عالم دی او ډیر یو ښه عالم دی، یو کتابونه هم لیکلي دي، د هغې نه علاوه د علماو سره د طلباو سره مینه ده. نو موږ د ده په ذات باندې خبره کوو چې د ده ذات په خپله ښه سړی دی، خبره کولی شي، تکړه سړی دی. الله دې د نور هم ترقي ورکړي او الله پاک دې د له حیا او پرده ورکړي. څوک چې د علماو قدر کوي الله دې د هغې قدر وکړي. پاکستان میں روز اول سے مذہبی اور سیکولر طبقات میں کافی فاصلہ رہا ہے اور اس فاصلے کی وجہ سے پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اور ان مسائل میں ایک مسئلہ بدامنی کا بھی ہے، لیکن ان فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے مولانا خان زیب کے کردار کو ایک امید کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جو خدائی خدمتگار کی تحریک تھی باچا خان بابا کے ساتھ، سینکڑوں علماء تھے پشتون دھرتی کے ان کے ساتھ، مولانا فضل محمود، مولانا اسرائیل، مولانا عبدالعزیز، حاجی صاحب تورنگزئی کے ساتھ باچا خان بابا آزاد مدرسوں اور اسکولوں کا انتظام و انصرام چلاتی تھی۔ باچا خان بابا دارالعلوم دیوبند جاتے تھے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے ساتھ آزادی کے حوالے سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے۔ تو بنیادی طور پر ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس دھرتی پر پشتون قومی تحریک قوم کی ضرورت ہے، قوم کے مسائل کو ان سے نکالنے کے لیے۔ پختون مردوں کا مہمان خانہ اور مسجد عموماً دونوں مختلف جگہوں پر قائم کیا جاتا ہے، مگر مولانا خان زیب کا حجرہ اور مسجد ایک آبادی کے اندر ہے۔ مولانا خان زیب کے نزدیک حجرہ اور مسجد کو الگ کرنا اس خطے میں مختلف نظریات کے ٹکراؤ کا سبب بنا۔ بدقسمتی سے 1980 کے دہائی کے بعد جو حالات بنے، یہاں پر جو سامراجی طاقتیں آئی، ریاستوں نے اس میں ایسا کردار ادا کیا، اس کے حوالے سے ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اب مسجد اور حجرے کے درمیان بھی بہت بعد پیدا ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے دور ہو گئی ہے اور یہ دوری معاشرے کی تقسیم پر منتج ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، قوم کو آگے لے جانا ہے، تو ان علامتوں طبقات کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، نزدیک آنا ہوگا، جنگوں اور تشدد کی پالیسیوں سے توبہ طائب ہو کے عدم تشدد کے فکر پہ آنا ہوگا۔ مولانا صاحب کی حجرے میں ان کی ذاتی لائبریری بھی قائم ہے، جس میں دینی کتب کے علاوہ ہر مکتب فکر کی شخصیات کی کتابیں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، جو عموماً کسی اور دینی عالم کی لائبریری میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ میں ڈاکٹر مبارک علی کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، میں سعادت حسن منٹو کی کتابیں پڑھتا ہوں، میں ستیہ حسن کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں۔ پشتو لٹریچر ایک بہت بڑی مقدار میں میرے پاس ہے، میں وہ پڑھتا ہوں، جو بدقسمتی ہماری دیگر جو مذہبی اسکالر ہیں وہ پڑھتی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو قوم، تاریخ، روایت اور موجودہ مسائل، اس کے حوالے سے مذہبی طبقے کے اندر ایک گیپ پیدا ہوا ہے۔ پھر آج تک آپ کیمری کی تصویر کی بھی مخالفت کرتے آ رہی ہے، لیکن آپ ہر ایک مولانا کی جیب میں موبائل پڑا ہے۔
مولانا صاحب اس خطے میں امن کے خواہاں ہے، لیکن آج بھی ان کی سیاسی سرگرمیوں کے دوران مولانا کو بہت ساری دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے۔ عمومی طور پر اس سارے الیکشن مہم کے دوران بدامنی کے واقعات بھی ہو رہی ہے، ہر ایک امیدوار کو مشکلات ہے، جیسے رات کے بعد شام ہوتی ہے ہم مہم نہیں چلا سکتی، گھر سے ٹھیک ہے ہم نکل بھی جاتے ہیں لیکن کوئی ذمہ داری سیکورٹی ہماری نہیں ان حالات کی۔ اسی طرح مسلسل تھریٹ بھی آ رہی ہے، امیدواروں کی بھی آ رہی ہے مختلف گمنام ناموں اور کالوں سے، تو جب ان حالات میں آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ ان سب خطرات کے باوجود اپنی الیکشن کمپین کے سلسلے میں مولانا صاحب ایک کرکٹ گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کے درمیان موجود ہے۔ لیکن مولانا خانزیب پر امید ہے کہ کھیل اور ثقافتی سرگرمیاں کس طرح نوجوانوں میں انتہا پسندی پھیلنے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ فاترن ہمارے کلتور کا ایک بڑا مؤثر روایت ہے، وہ نوجوان کر رہے ہیں، ہم اس کو بالکل سراہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا جرگہ، روایات، اقدار، حجرہ، کلچر، اتھنڈ، یہ سب کچھ درمیان سے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو اس کی جگہ جنگجویانہ مزاج نے لے لی ہے، بالکل پشتونوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا گیا ہے۔ پشتون بالکل حسن پرست ہوتے ہیں، یہ ہم اس کو جن پرست کہتے ہیں۔ زندگی پہ یہ یعنی ان کو پیار زندگی سے ہوتا ہے، لیکن آپ نے ان کو زندگی دینی ہے، زندگی آسانیاں دینی ہے۔ جب ہر طرف گھٹن ہوگا تو پھر صرف جنگجویانہ ذہن یا انتہا پسندانہ ذہنیت پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا معاشرہ ڈسٹرب ہوگا، ریاستی ڈسٹرب ہوگی، یہ پورا منطقہ ڈسٹرب ہوگا۔ ویل پلیڈ۔ مہربانی۔